آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پارے کا. اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا 19 پارے کا آغاز کریں گے. تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پہلی آیت کی تلاوت کر کے ٹرانسلیشن شروع کر سکتا ہے. جی میں پڑھوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے. جس دن ایک فرشتے کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے اے محروم ہی محروم کیے گئے. اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان میں ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ زروں کی طرح کر دیا. البتہ اس جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چھپا چھپا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے تو مجھے اس کے بعد راہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچتی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. جی آپ دیکھیں اس پارے اور کا جو رسول آغاز ہوا ہے اس کے اندر سب سے پہلے پھر ان کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے کہ جو رسول ہیں اللہ کے جو میسنجرز ہیں وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں. اس آیت میں آگے ہی چل کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر فرشتے آتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. وہ تو چند ہی موقع ہیں جن پر آتے ہیں جن میں سے ایک ہے موت کا وقت. اور پھر آپ دیکھیں منکر نکیر کے طور پر جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں. جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کے حساب سے ان کی جزا اور سزا ہوتی ہے اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور سزا ہوتی ہے. تو اسی بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور سورہ انفال میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ کس طریقے سے ان کی روحوں کو کوٹا جائے گا یا کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. تو یہاں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فرشتوں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں ایک ہی وقت ہے. اگر فرشتہ آیا یا تو تم پہ موت واقع ہو جائے اور فرشتہ تمہاری روح قبض کرے اور پھر منکر نکیر آئے جو تم سے سوال کریں تم نے جو عمل کیا تھا. اور یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا. یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھیجنے کے. ان کا ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے فرشتے بھیج دے پر یا تو قرآن بھیجا جاتا ہے یا رسول کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زمین پر اتر کے ان کو یہ بتاتی کہ یہ جو قرآن ہے یہ برحق ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہے. اب چونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے غلط کام کیے قرآن نے اور جو ان کی اگر اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں جو چیزیں تھیں انہوں نے اس میں تحریف کر دی تبدیلی کر دی اور حرام کو حلال کر لیا حلال کو حرام کر لیا. اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے موت کے بعد جب فرشتہ آ گیا منکر نکیر نے سوال شروع کیے کہ ان کے ہاتھ تو خالی ہیں. جیسے جیسے آیت آگے جائے گی انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. جی آگے پڑھیے. ناہید کون سی آیت ہے؟ اور رسول کے آیت جی نمبر 29 ہو ابھی آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں.
Okay, thank you. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب کی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا؟ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹہر ٹہر کی ہی پڑھ کر سنایا ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی یہاں مثال پر لائے ہیں ہم یہاں اس پر کا دیکھیں، کیونکہ قرآن سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کہی، ڈائریکٹ جو ضرب لگائی انہوں نے قرآن پہ کہ قرآن کو ایک وقت میں کیوں نہیں اتارا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، تورات، زبور اور انجیل، اور پھر لاسٹ قرآن مجید۔ تو وہ جو 3 کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ بیک وقت اتری تھی۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، ان کو جو ہے تورات مل گئی، انجیل بھی اسی طرح بیک وقت اتری تھی، اور زبور بھی۔ لیکن قرآن مجید کیونکہ اب اس کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو جو حالات پیش آ رہے تھے، اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کبھی ان کی اصلاح کرنے کے لیے، کبھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آیات آ رہی تھی، تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتری، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ ان کے حالات اور واقعات کے وقت وہ چیز جو ہے بتائی جائے تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے رات میں کوئی بات گرا گزر رہی تھی، مطلب مجھے پریشان کر رہی تھی، جب میں کلاس میں آ کے بیٹھی تو مجھے قرآن سے اس کا جواب مل گیا، کیونکہ قرآن نے جب وہ نازل ہوا تب بھی جو حالات اور واقعات تھے ان کے اکارڈنگلی تھا، اور آج بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری سوچوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ہم نکال کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ساری چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ جو جتنی نوٹس بنی ہوئی تھی ہماری، جو ہماری تھاٹ کی، وہ تمام ایک ایک کر کے کھول دی ہوں۔ تو قرآن تو ہے ہی ہمارے لیے باعث ہدایت۔ جی کہ آپ کے پاس سے جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ راستے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کا ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثال بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور جی تمہیں جب کبھی دیکھیں، دیکھتے ہیں تو تم سے تمام انبیاء کا نام لیا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح کا، پھر سمود اور عاد کا نام لیا انہوں نے نا، کنویں والے جو حضرت صالح کی اونٹنی والا جو سلسلہ تھا ان سب کا، پھر کہا وہ بستی جس پر پتھر برسائے گئے تھے وہ کون سی تھی؟ حضرت لوط کی بستی جو ہم جنس پرستی پر لگی ہوئی تھی۔ تو ان کا نام لینا بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبی میں ادھر وہ نہیں کیا، صرف یہ بتایا وہ بستی جو کہ جن پر بارش کی گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں وہ جو بارش اس طرح کی بارش ہوئی تھی وہ کس پر ہوئی تھی؟ جو قوم لوط تھی ان کے اوپر۔ جی اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخراپن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہیں، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہماری معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ بڑکا ہوا کون تھا۔
क्या आपने इसे भी देखा जो अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं? क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? वो तो नरे चौपाइयों जैसे हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा भड़के हुए। ये जो आयत नंबर क्या आपने 43 नहीं है, देखा? आयत नंबर 43 को आप जो है अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स में लिख लीजिए और उसके मीनिंग्स आप देखें कितने प्यारे हैं। अगर आयत पढ़ें तो अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफा अंता तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है? क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? यहाँ पर अगर देखें ख्वाहिश नफ्स क्या है, सम टाइम हमारी जो डिज़ायर्स होती है या हमारी जो विशेस होती हैं वो भी कुरान और हदीस से टकरा रही होती हैं और हम उसे जस्ट कंसीडर करते हैं कि ये बस हमारा दिल चाह रहा है, हमारा दिमाग चाह रहा है। हकीकत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना बैठा है। माबूद क्या है कि अब बस आप उसी की सुन रहे हैं और अल्लाह की नहीं सुन रहे। तो हमेशा एक बात याद रखें, जो हमारे इस्लाम के अरकान में से अगर हम 5 अरकान देखें तो उसका पहला जो रुकन है, पहला जो पिलर है उसका, वो है तौहीद। तौहीद मतलब अल्लाह को एक मानना। और अगर कोई भी नॉन मुस्लिम मुसलमान होना चाहता है तो वो एक कलमा पढ़ता है और उसके ज़रिए वो मुसलमान के फर्स्ट स्टेप चढ़ जाता है सीढ़ी पर, यूँ समझ सकते हैं आप। और वो क्या है? वो है पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब क्या हुआ कि ला नहीं, इला माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह मगर सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब कलमे का आगाज ला से होता है जिसके मतलब है नहीं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए अब अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। चाहे वो हमारा दिल कहता है, चाहे वो हमारा दिमाग कहता है, चाहे वो लोग कहते हैं, चाहे वो हमारे सोसाइटी का कल्चर है, चाहे वो पीछे से हमारे बाप दादा कोई रस्म रिवाज करते आए हैं, कोई भी चीज अगर हमारे दीन से टकरा रही है वो हमारे कुरान और अहादीस के खिलाफ है, हमें उसे छोड़ देना है। ये एक क्लियर चीज है जिसे हमने समझ लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर, खासकर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, अगर हम उसे देखें, जैसे जो शादी ब्याह की रस्मात होती हैं, आप देखें कि उसका तरीक़ेकार कुरान और अहादीस से हमें मिलता है। हज़रत फातिमा की आप शादी देखें किस तरह हुई कि उसमें जितने निकाह के गवाह की ज़रूरत है उतने लोग मौजूद होना चाहिए जब शादी हो रही हो, कि गवाह और उसके जो दोनों तरफ से जो अफराद हैं, लड़की और लड़के वालों की तरफ से दो दो, वो लाजिम है। वलीमा जो है वो ज़रा आप अपने रिश्तेदार और कुछ पड़ोसियों को और इस तरह उन लोगों को बुलाएं, क्योंकि वलीमा जो होता है वो एक्चुअली अनाउंसमेंट होती है कि ये लड़की इस शख्स के निकाह में आ गई और कोई और उसे अब पैगाम निकाह ना भेजे। ये वजह होती है वलीमे की। और वो भी, और लड़की के घर वालों पर बोझ नहीं रखा गया, लड़के के घर वालों पर ही रखा गया। जैसे अगर हजरत फातिमा की शादी में आप देखें तो हजरत अली क्योंकि तंगदस्ती की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे, तो आप देखें उन्होंने, कहा जाता है कि छाछ टाइप का दूध और खजूरों के साथ उन्होंने तवाज़ो किया लोगों को वलीमे में। और उसकी सिर्फ रीजन यही है कि एक ऐलान हो जाए कि ये लड़की, इन दो मियाँ बीवी, दो एक लड़की और लड़के के दरमियान अक़्द निकाह हो गया है। और क्योंकि वो औरत जो किसी के निकाह में हो वो दुनिया में मौजूद हर मर्द पर हराम हो जाती है। ये हमने 5वें पारे में हम पढ़कर आए सूरह निसा में, और आप लोगों को याद होगा 5th पारे की ये बात, कि वो औरत जो एक वक्त में किसी भी इंसान के निकाह में है वो बाकी पूरी दूसरे दुनिया में जितने मर्द हैं सब पर हराम है। उसकी वजह ये है कि हमारा दीन हमारी नस्लों और उनके नस्ब को संभाल के रखा गया है। यही वजह है कि ज़िना की सजाएं भी बड़ी रखी गई हैं ताकि जो है इस चीज़ से रुका जाए।
واپس ہم اس طرف آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان شادی میں ہم نے مہندی بری کرتے تھے, اب ڈھولکیاں اور دوسرے کئی سارے فنکشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کریں, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہمارا دل کرتا ہے, بیٹی کا دل چاہ رہا ہے, بیٹے کا یہ چاہ رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ وہ کام کریں جو دین کہہ رہا ہے, آپ یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے آخر پلٹ کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال بڑے اس پر پیمانے پر شادی بیاہ کی تقریبات پر کیا, آپ اس کو اموات کی اس پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں, لوگ 10ویں 20ویں 30ویں کرتے ہیں, آپ اس کو گھروں کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں. سم ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں, اس کو اگر آپ اس پر لے کر آ دیں, ہم ذرا یہ فلاں چیز کر لیں, یہ کر لیں. ایون آپ قرآن کی کلاس بھی لے رہے ہیں مثال کے طور پہ, کیونکہ قرآن کی کلاس میں ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک اہمیت ہے اس کی. لیکن اگر اذان ہو گئی ہے تو وہ فرض ہے, آپ پہلے وہ ادا کریں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ دل کیا چاہ رہا ہے. آپ اذان ہوگی ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یاد رکھیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں جو پہلے آ جائے اس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں, یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم سب سے پہلے پہنچ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو وہ رب ہے, اس نے ہمیں بلایا ہے. تو اس بات کو آپ ہر پیمانے پر لے جا کر دیکھ سکتے ہیں. آج ہمیں یہ اصول ملا, آپ اپنے پریکٹیکل مائنڈس میں لکھ لیجئے. ہم اپنے دل اور دماغ, اپنی خواہشات سے زیادہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنانا انشاءاللہ تعالیٰ. جی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے, اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا. پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا, پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے وقت. اور وہی ہے جو بار ان رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والے ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دے, اور اسے ہم اپنے مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں. اور بے شک ہم نے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں, مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں. جی, اس اگر میں ہم جو چاہتے آیت تو نمبر, ہر بستی میں ایک اس کی جو آیت نمبر ہے 47, اور پھر آپ دیکھیں 48, کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے. اب آپ دیکھیں لباس کیا کرتی ہے, ہمارے جسم کو ڈھانپتی ہے. سیم اسی طرح آپ دیکھیں رات کے وقت جو ہے ہم بھی اس اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کتنی ساری چیزیں ہیں, اگر ہم اس کی ڈیپ میں اتریں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیتا ہے. کتنے سارے عیب ہیں جو اس رات میں چھپ جاتے ہیں. اور پھر بتایا نیند کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے راحت بنایا. آپ دیکھیں کہا جاتا ہے نا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے آدھی موت ہی ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ سو رہے ہیں, آپ کے اراؤنڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ نہیں جان سکتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان جب ہم سو جائیں تو ہمیں راحت ہوتی ہے. جیسے کہا گیا کہ سنت ہے کیلولا کرنا, اور چاہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2-4 گھنٹے سو جائیں یا 1 گھنٹے سو جائیں. اگر آپ تھوڑی سی دیر لیٹے ہیں, آپ کی باڈی کو تھوڑا ریسٹ ملا ہے, اور 2-4-5-8 گھنٹے کی آپ کی 8 منٹ کی آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, تو آپ دیکھیں آپ ایک دم اٹھتے ہیں تو بہت فریش ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے, وہ ہماری ذات کو زیادہ بہتر جانتا ہے. جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے, جب وہ کوئی مشین بناتا ہے تو اسے اس کے فیچرز زیادہ پتہ ہوتے ہیں کہ اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. تو سیم اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں انسان اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک مشین کی طرح ہے. اس کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو, جس طرح آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹوائے لے کر آتے ہیں, جیسے آج کل بچے بڑے لیگو سے کھیلتے ہیں, آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ایک انسٹرکشنز والا ایک پیپر ہوتا ہے,
جو اگر بچے کا کوئی بھی اس میں سے لیگو سے کوئی ایک چیز نکل جاتی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں اس پیپر میں اور اس کو دوبارہ سے بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے بچہ وہ پورا توڑ دے۔ تو یاد رکھیں انسان کے اندر بھی جب کبھی کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو مشین اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں بنائی ہے، اس کی انسٹرکشنز اور اس کو صحیح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ قرآن اور حدیث میں بتایا ہے کہ اگر ہمارے اندر، جیسے ہم دیکھیں لیگو آپ نے ایک دفعہ بنایا پورا، آپ اس کو ایک ایک اس کا پیس نکال دیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، واپس اس کو آپ مطلب پیسز میں کر دیں اور آپ اس بک کو دوبارہ سے دیکھیں یا اس پیپر کو دیکھیں انسٹرکشنز والے، آپ اس کو دوبارہ بلڈ کر سکتے ہیں بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے فرسٹ ٹائم بنایا ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر بھی کسی قسم کی برائی یا کسی قسم کا ایپ یا کوئی بھی چیز ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ کار کیسے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، قرآن اور حدیث سے۔ یہاں ہمیں بتایا گیا سونا، تو آپ سب یہ اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں لکھ لیں کہ کیلولا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، ابھی تو رمضان ہے تو ہماری جاگنے سونے کے جو اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ادروائز جو طریقہ کار قرآن بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر سو جائیں اور فجر سے پہلے، اگر آپ تہجد میں، ہمیں بہت ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اٹھیں اور فجر کے وقت کے بعد آپ جو ہے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بزنس کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فجر کے بعد اپنی تجارت کیا کریں۔ انہوں نے فجر کے بعد تجارت کرنا شروع کر دی۔ کچھ مہینوں بعد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے بہت فراغت رزق عطا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ فجر میں اٹھتے ہیں نا، ان کے کام کتنی جلدی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور میں اور آپ، ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم ہوم میکرس ہیں، ہمارے کیا کام ہوتے ہیں؟ کوکنگ، تھوڑی لانڈری یا کلیننگ یا بچوں کی کچھ چیزیں یا اپنی پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ فجر میں اٹھے ہیں تو اگر آپ کی کوکنگ وغیرہ جلدی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس پورا دن پڑا ہوتا ہے اللہ کے نیک کام کرنے کے لیے۔ ادروائز آپ پورے دن وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میرے حلقے میں جتنے میرے فرینڈ سرکل ہیں، تو میرا سلسلہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی دورہ قرآن بھی ہو رہا تھا رمضان سے پہلے، تو میں فجر کے فوراً بعد کوکنگ کر لیتی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم فریش، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا آپ نے بچوں کو اور ہسبینڈ کو فریش سرو کیا تھا یا کیا کیا تھا۔ اگر آپ نے صبح فجر میں بنایا ہوا ہے اور آپ دن میں ان کو ایک دفعہ لنچ میں یا ڈنر میں سرو کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ مکمل انرجی اور نیوٹریشنز کے ساتھ ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اور اسی دوران اگر آپ نے کپڑے اپنے لانڈری میں ڈال دیے ہیں جب آپ کوکنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے دو چیزیں ایک وقت میں ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کوکنگ کے لیے ہم سب کوکنگ کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کچن میں 20 منٹس دے دیتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاٹ میں چلی گئی ہیں، آنین سے لے کر ہر چیز، تو اس کے بعد آپ کچن سے بھی فری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر میٹ رکھا ہے یا کوئی بھی چیز آپ نے کوکنگ کے لیے رکھی ہے تو آپ کو اسے ٹائم دینا پڑتا ہے کہ وہ ویل کوکڈ ہو جائے اور اس کے بعد کا فردر پروسیس آپ کریں۔ اتنی دیر میں آپ اگر باہر آ جاتے ہیں تو آپ اپنی کلیننگ کر سکتے ہیں، اپنی ڈسٹنگ اور ساری چیزیں۔ اور اگر دیکھا جائے مور دین لائک 1 اور 1.5 آور میں آپ کا گھر اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ہر چیز کلین، کھانا تیار، جب آپ کی لانڈری ریڈی۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنے بچوں کو بہترین ٹائم دے سکتے ہیں، آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو سن سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے کچھ عرصے سے اب اس طرح سلسلہ ہے کہ کچھ لوگ جو میرے سرکل میں ہیں، کبھی وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں کے حل، مطلب ایک کاؤنسلنگ کے لیے کال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جب آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو میں انہیں یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے اپنی دوسری چیزیں کر رہی ہوں۔ مطلب اگر مجھے فولڈ کرنے اپنے کلوتھس، لانڈری ہو گئی تھی وہ کر لی، کچھ کبٹ آپ کلیئر کر رہے ہیں اور بات بھی کرتے جا رہے ہیں، تو ایک وقت میں آپ کئی سارے کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا والوں پر رحم کرو، مطلب جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ، آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے، تو لوگوں کے اندر خیر بانٹیں۔ اور یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے اپنے کاموں میں کوشش کرنی ہے کہ فجر میں اٹھیں اور فجر کے بعد وہ چیزیں کریں۔ اس میں دیکھیں ترتیب بالکل ایسی ہی اس میں بتائی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آگے کی جو آیت تھی
کہ پھر ہم جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی نعمتیں تلاش کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ سب کو یاد ہے، جو جاگنے کی حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ الحمد للہ الذی حیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا بعد میری موت کے، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو میں آپ سب سے یہاں امید کروں گی کہ آپ سب سونے جاگنے کی دعائیں لازم یاد کریں، اور اگر آپ کو یاد ہے تو اپنے بچوں کو چیک کریں، کیونکہ میں بار بار اس چیز کو فوکس کرتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ اپنے بچے، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، سسرالی رشتے، تمام دوست و احباب، چاہے وہ ہمارے ہمسائے کیوں نہ ہو، ان تک قرآن کو پھیلائیں، ساتھ میں سیکھنے والوں کے ساتھ سکھائیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کبھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اور وہ آپ کے کہنے پر، مطلب آپ نے انہیں کسی چیز کی اچھی بات بتائی ہوتی ہے، ان لوگوں کے دل سے اس وقت جو دعا نکلتی ہے، اور آپ جو کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام تو انبیاء کا کام ہے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ عام انسان کا کام تو نہیں ہے، تو آپ کا درجہ خود ہی بلند ہو جاتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری، اور بچوں کے معاملے میں تو سوال جواب ہو گئی ہی والدین سے، کہ اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کو اجر مل رہا ہے، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی اپ برنگنگ کی ہے. تو اپنے بچوں کو سونے جاگنے کی دعائیں ضرور سکھائیں. جیسے ابھی رمضان ہے تو اس میں اپنا جیسے خود ہی سے بنائیں آپ کے بچوں کو کیا سکھانا ہے. بہت سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کی ایج انڈر 10 ہوتی ہے اور ان کو چھوٹی چھوٹی آیات نہیں آتی. جیسے میرے بیٹے چھوٹے ہیں تو میں نے ان کو آیت الکرسی اس دفعہ میں نے رکھی ہے، جبکہ وہ بہت سلو یاد کر رہے ہوتے ہیں بچے، 2 دن لگ گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ایک ہی آیت ہے جبکہ. لیکن ہم سکھائیں کیوں؟ کیونکہ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے سیف رہیں ہر چیز سے، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آیت الکرسی ہر طرح کی چیز سے جو ہے محفوظ رکھتی ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو محفوظ رہنا سکھا دیں. تو وہ سکھائیں، قرآنی دعائیں سکھائیں. اور نیکسٹ ٹارگیٹ میرا آیت الکرسی کے بعد ہوگا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جو آمنہ رسول سے ہیں، جو رات میں پڑھنے کی تاکید کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سکھاؤں. تو کیونکہ ہم سب مدرس ہیں، اور میرا شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب بھی، ہم نے اپنے بچوں کو اذان یاد کرائی ہے الحمدللہ، نماز کے ساتھ سنتوں کی بات کی ہے. آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو بائی ہارٹ جو ہے چھوٹی سورہ یاد کرائیں، تاکہ نماز میں ان کی آسانی ہو. جو اماں پارے میں ہیں، ان کے جو قاری ہیں، ان کی ذمہ داری لگا دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ان کو آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور فردر آپ دیکھیں، ان کو کوشش کریں، جن بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے ان کو سورہ کاف ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، یہ سورہ یاسین ہوگی، یہ بائی ہارٹ یاد کرائیں آپ بچوں کو. اگر پورا قرآن نہیں، ایٹ لیسٹ یہ دعائیں یاد کر، یہ سورہ یاد کرا دیں، کیونکہ جمعے والے دن سورہ کاف پڑھی جاتی ہے. سورہ رحمان جو ہے آپ کی، ڈاکٹرز آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے باقاعدہ کینسر کا علاج ہو رہا ہے. ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی پاکستان لاہور کی، کہ اس میں ایک ڈاکٹر نے ڈالا تھا کہ میں اپنے جو کینسر پیشنٹس کا جو وارڈ ہے اس میں یہ لگا کے رکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی تیزی سے لوگ اس سے ہیل ہو رہے ہیں. ایون میں آپ کو، ہر ایک کی اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. سم ٹائم آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ بڑی انزائٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ الجھے ہوتے ہیں اور چیزیں الجھنے لگتی ہیں. جیسے ہی میں سورہ رحمان اپنے فون پہ لگاتی ہوں، یقین کریں ہر چیز، کیونکہ میرا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پر جو ہے نا اپنی جگہ پر ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کو بھی کسی قسم کی انزائٹی ہو رہی ہے، ایون کام کرتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ کسی طرح کی پریشانی، آپ سورہ رحمان لگا کے دیکھیں، آپ کو بہت اس سے اچھا لگے گا. تو یہاں ساری باتوں کا خلاصہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. کیلولہ اچھی بات ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹ جانا، رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا، اور صبح اٹھ کر بیدار ہو کر ہم نے چیزوں کے لیے نکل جانا ہے. مثال دیکھیں، ہم جس ملک میں ابھی رہ رہے ہیں UAE، صبح جلدی ہوتی ہے، یہاں کتنی برکت ہے. جو ہمارے بیک ہوم اگر ہم لینڈ دیکھیں، ہمارے جو مدر لینڈ ہے وہاں پر دیر سے لوگ اٹھتے ہیں، تو وہاں کی آپ معیشت کو دیکھیں. جو چیز قرآن بتا رہی ہے وہ حق ہے. اور یہ ہماری کلاس جو ہے 8 منٹ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا، جب تک پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی عائشہ.